عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اذان کا احترام، ریونت ریڈی نے ریالی کا لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا۔ سابق میئر ماجد حسین و دیگر کے خلاف مقدمہ درج، پولیس کو ڈیوٹی کی انجام دہی سے روکنے کا الزام۔ دلہن کو ورمالا پہنا رہا تھا دلہا، ماں نے آشیرواد کی جگہ چپلوں کی کر دی برسات۔ نئے پیٹرولیم وزیر نے تیل کی قیمت کم کرنے کا بتایا نایاب طریقہ، سبھی حیران۔ کابینہ توسیع کے بعد این ڈی اے میں ہنگامہ، میرے بیٹے کو وزیر نہ بنایا تو انجام بھگتنے گی بی جے پی۔ مرکزی کابینہ میں توسیع کے بعد راہل گاندھی کا دلچسپ رد عمل آیا سامنے۔ ہیلتھ ایمرجنسی کے لیے 23,000 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان۔ عوام پر چہار جانب سے مہنگائی کی مار، پیٹرول ڈیزل ایل پی جی کے بعد سی این جی کے داموں میں بھی اضافہ۔ موہن بھاگوت اگر واقعی ہندو مسلم اتحاد پر سنجیدہ ہیں تو اپنے حامی شرپسندوں پر لگام لگائیں، ایوب سرجن کا بیان۔ پی ایم کیئرس نے آرڈر کیے گئے وینٹیلیٹرز میں سے محض 3/4 کی ادائیگی کی، آر ٹی آئی کا بیان۔ ہم اپنے شہریوں کے ہر شعبے میں بلند معیاری زندگی کی خاطر سرگرم عمل ہیں، صدر ایردوان۔ صدر معیز کے قتل میں ملوث 4 مشتبہ افراد ہلاک، 2 گرفتار۔ حکومت آسٹریلیا میں اسلام کے خلاف قانون پاس۔ توہین عدالت کا الزام، جنوبی افریقہ کے سابق صدر نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ تائیوان حالیہ 24 گھنٹوں میں 15 زلزلے۔ ٹوکیو میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے۔ قوم کی ہر مشکل دور کرنے میں حکومت تعاون کرے گی، ایردوغان کا بیان۔ عراق امریکی سفارت خانے کے علاقے گرین زون پر میزائل حملہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھے، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ پردیش کانگریس کے صدر ریونت ریڈی نے اذان کے احترام میں ریلی کے لاؤڈ اسپیکر اور باجوں کو روک دیا، جس کی وجہ سے ان کی سراہنا ہو رہی ہے۔ ریلی جیسے ہی وجے نگر کالونی سے گزر رہی تھی، قریبی مسجد سے نماز ظہر کے لیے اذان گونجی۔ اذان کی آواز سنتے ہی گاڑی میں موجود محمد علی شبیر نے ریونت ریڈی کی توجہ مبذول کرائی اور ریونت ریڈی نے کارکنوں کو فوری مائک بند کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے باجے کو روک دیا اور ریلی میں چلنے والے لاؤڈ اسپیکر سے خیر مقدمی گانوں کو بند کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے اذان کے اختتام تک خاموشی کے ساتھ ریلی کو آگے بڑھا دیا اور پارٹی کارکنوں نے اذان کے دوران نعرے بازی بند کر دی تھی۔ مقامی مسلمانوں نے ریونت ریڈی کی جانب سے اذان کے احترام پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، بنجارہ ہلز پولیس نے حیدرآباد کے سابق میئر اور مہدی پٹنم کے مجلسی کارپوریٹر محمد ماجد حسین، نالن نگر کے کارپوریٹر نصیر الدین اور ان کے 2 ساتھیوں کے خلاف پولیس کو ڈیوٹی انجام دینے سے روکنے اور دھمکانے کے علاوہ ان پر حملے کے سلسلے میں 2 علیحدہ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی صبح محمد ماجد حسین، نصیر الدین احمد اور اکبر فلم نگر میں واقع ایک اراضی کے معاملے میں وہاں پہنچے تھے، جہاں پر اراضی کا ایک اور دعوے دار نکھل ریڈی موجود تھا۔ بنجارہ ہلز پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہنچ کر اراضی کے معاملے میں تحقیقات کر رہی تھی اور دعوے دار نکھل ریڈی سے تفصیلات حاصل کر رہی تھی کہ ماجد اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ اسی دوران ماجد حسین نے مبینہ طور پر انسپکٹر بنجارہ ہلز شیوا چندرا سے بدسلوکی شروع کر دی اور پولیس کو ڈیوٹی انجام دینے سے روکتے ہوئے انہیں دھمکایا۔ اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے الگ الگ معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے ہمی پور ضلع کے بھروا سمیر پور قصبے میں بیٹے کی دوسری ذات میں شادی سے ناراض ماں نے جے مالا کے وقت ہی اسٹیج پر چڑھ کر دولہے کی چپلوں سے پٹائی کر دی، جس کی وجہ سے شادی پروگرام میں ہنگامہ مچ گیا۔ کسی طرح سے ناراض ماں کو شادی پروگرام سے باہر کر کے شادی کی دیگر رسومات ادا کی گئی۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ دلچسپ تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق شیوانی پیلیس کے پیچھے کے رہنے والے نوجوان نے پڑوس میں رہنے والی لڑکی سے کافی پہلے کورٹ میرج کی تھی اور اس کے بعد اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔
اس کورٹ میرج سے لڑکی کے ماں باپ اور بھائی خوش نہیں تھے۔ بیٹی کی کورٹ میرج کر لینے کے بعد لڑکی کے والد نے دھوم دھام سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور 3 جولائی کو شادی کی تاریخ طے کر کے قصبے کے گیسٹ ہاؤس میں پروگرام رکھا گیا۔ اسی بیچ دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو ورمالا پہنا رہے تھے کہ دلہے کی ماں چہرے پر کپڑا باندھ کر اچانک اسٹیج پر پہنچ گئی اور فوٹوگرافر اور دیگر لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور چپل اتار کر لڑکے پر چپل کی بارش کر دی۔ ناظرین، ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل قیمتوں میں اضافہ ہونا جاری ہے۔ راجدھانی دہلی میں بھی اب پیٹرول کی قیمت سنچری کو پار کر چکا ہے اور اضافہ لگاتار جاری ہے۔ اس بارے میں مودی حکومت کے نئے پیٹرولیم وزیر ہردیپ سنگھ پوری سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے دلچسپ جواب دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایندھن کی قیمتوں میں کب کمی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ دام گھٹیں گے، تھوڑا وقت تو دے دیجیے۔ پھر جب ان سے قیمتوں میں کمی کو لے کر تفصیل جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے جو نایاب فارمولہ بتایا اسے سن کر سبھی حیران رہ گئے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ان کی باتیں سچائی سے بہت ہٹ کر کے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ خام تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ملک میں ہی خام تیل کا پروڈکشن بڑھایا جائے گا۔ ساتھ ہی ہردیپ پوری نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ اب قدرتی گیس کو بھی تیزی سے بنایا جائے گا۔ پیٹرولیم وزیر کے اس بیان پر سوشل میڈیا میں خوب چٹکیاں لی جا رہی ہیں۔ لوگ اس بات کا بھی مذاق بنا رہے ہیں کہ نئے پیٹرولیم وزیر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خام تیل کی قیمت لگاتار کم ہو رہی ہے۔ ناظرین، این ڈی اے میں بی جے پی کی اتحادی نشاد پارٹی کی سربراہ سنجے نشاد نے اپنے بیٹے اور رکن پارلیمنٹ پروین نشاد کو مرکزی وزارتی کونسل میں شامل نہ کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ جب اپنا دل کی انوپریا پٹیل کو وزارتی کونسل میں شامل کیا جا سکتا ہے تو رکن پارلیمنٹ پروین نشاد کو کیوں نہیں؟ خیال ہے کہ اپنا دل کی انوپریا پٹیل کو گزشتہ روز ہونے والی مودی وزارتی کونسل کی توسیع میں وزیر کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ نشاد پارٹی کی سربراہ کو پورا یقین تھا کہ ان کے بیٹے کو وزیر بنایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، لہٰذا انہوں نے باغی تیور اختیار کر لیے ہیں۔ ناظرین گرامی، وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز مرکزی کابینہ میں بڑی تبدیلی کی ہے، جس پر اپوزیشن پارٹی لیڈران نے مختلف انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کر دیا ہے۔ اس درمیان راہل گاندھی نے بھی واضح الفاظ میں تو کچھ نہیں کہا، لیکن اشاروں میں انہوں نے یہ ضرور لکھ دیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اب ٹیکوں کی مزید کمی نہیں ہوگی۔ اس ٹویٹ کے ساتھ ہی انہوں نے ہیش ٹیگ چینج بھی لگایا، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مرکزی کابینہ میں ہوئی تبدیلی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مرکزی کابینہ میں تازہ رد و بدل کے بارے میں میڈیا میں خوب بحث ہوئی ہے۔ کئی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر سیاسی کارروائی یا نظام کو جانچنے کا پیمانہ ایک اور صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ عام آدمی پر کیا اثر ہوگا۔ کیا اس سے عام آدمی کی سطح زندگی بہتر ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کو بہتر زندگی ملتی ہے؟ تو کیا مودی کابینہ میں کی گئی یہ بڑی تبدیلی عام لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق لا سکے گی؟ کیا مرکزی کابینہ میں چہرے بدلنے سے ملک بھر میں وسیع اور خوفناک غریبی، بے روزگاری، مہنگائی، بچوں میں عدم تغذیہ، صحت خدمات اور اچھی تعلیم کی کمی، کسانوں کا بحران، بدعنوانی، دلتوں اور اقلیتوں پر مظالم جیسے مسائل دور ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، اس لیے یہ صرف ڈرامہ ہے۔ ہندوستان کی زبردست معاشی اور سماجی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہندوستانی عوام کو جدید ذہنیت کے لیڈروں کی قیادت میں ایک عظیم تاریخی جدوجہد اور عوامی انقلاب کرنا ہوگا، جو ذات اور مذہب کے رخنات کو توڑ کر ہی ممکن ہے۔ اس میں وقت لگے گا اور بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہر سچے وطن پرست کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، کورونا بحران سے نبرد آزما عام آدمی پر مہنگائی چہار جانب سے حملہ کر رہی ہے۔ پیٹرول ڈیزل کے داموں میں لگاتار ہو رہے اضافے کے درمیان سی این جی کے داموں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ قبل ازیں اس مہینے کے آغاز میں ایل پی جی گیس سلنڈر کے داموں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جمعرات کے روز دہلی سمیت پورے این سی آر میں سی این جی کی قیمت میں 90 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ وہیں پی این جی کے داموں میں 1.25 روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا۔ یہ شرحیں جمعرات کی صبح 6 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے غازی آباد مسلم راشٹریہ منچ کے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماب لنچنگ کرنے والے ہندوتوا مخالف ہیں اور یہ ملک ہندو مسلمانوں کا مشترکہ ملک ہے۔ یہ بیان تو قابل خیر مقدم ہے، لیکن کیا حقیقت میں موہن بھاگوت ہندو مسلمان اتحاد پر سنجیدہ ہیں؟ تو اپنے حامی ہندوتوا کے نام پر لنچنگ کرنے والے شرپسندوں پر قدغن لگا کر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے یا کرائیں گے، کیونکہ حکومت ان کی حامی ہے جس کی بنیاد آر ایس ایس پر منحصر ہے۔ ان باتوں کا اظہار پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے میڈیا کو جاری ریلیز میں کیا ہے۔ ڈاکٹر ایوب سرجن نے کہا کہ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کے محض ایک بیان کی بنیاد پر 100 سالہ تاریخ و کارکردگی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی جھٹلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں بلکہ کسی مسلم مذہبی قائد و لیڈر سے ملاقات کے وقت انہوں نے ہندو مسلم بھائی چارگی و ڈی این اے سے متعلق کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہندوتوا کے نام پر ملک میں مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد پر مذمت کرتے ہوئے اپنے حکومت سے شرپسندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی پر زور نہیں دیا۔
ناظرین گرامی، پی ایم کیئرز فنڈ کے تحت وینٹیلیٹرز خریدنے اور اس کے ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں صرف 1532 کروڑ روپے ہی جاری کیے گئے ہیں۔ شفافیت کے کارکن کو موڈور لوکیشن بترا ریٹائرڈ کی جانب سے دائر کی گئی ایک RTI درخواست کے تحت وزارت صحت نے یہ جانکاری دی ہے۔ مرکزی حکومت نے تقریباً 1 سال پہلے جاری کیے اپنے ایک پریس ریلیز میں کہا تھا کہ ہندوستان میں بنے 50,000 وینٹیلیٹر کے لیے پی ایم کیئرز فنڈ سے 2,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ دی ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق افسر نے بتایا کہ بچے ہوئے پیسے کے لیے ابھی منظوری نہیں ملی۔ وزارت صحت کے ایک سینئر افسر نے اخبار کو بتایا کہ 16,000 وینٹیلیٹر جو زیادہ تر نجی کمپنیوں کے تھے، کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد بھی ابھی تک لگائے نہیں گئے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے کہا کہ ہم شہریوں کے ہر شعبے میں بلند معیار زندگی کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ صدر اردوگان نے دارالحکومت انقرہ میں ایک ہاؤسنگ اسکیم کو تکمیل کے بعد مالکان کے حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کیا ہے۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ شہری آبادی میں تیزی سے اضافے نے کچھ عرصے بعد ترکی میں تیز رفتار اور عمومی ہاؤسنگ منصوبوں کو ایک مجروح بنا دیا۔ 2003 سے 2019 کے دور میں 11,73,000 عمارتوں میں 1,13,20,000 مکانات تعمیر کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ترکی میں حالیہ 19 سال نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین گرامی، ہیٹی کے صدر جونیل موئیز کے قتل کے بعد 4 مشتبہ افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 دیگر کو گرفتار کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز نامعلوم حملہ نے 53 سالہ صدر کو ان کے گھر میں گھس کر فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر کی اہلیہ مارٹن موئیز بھی زخمی ہوئی تھی، جنہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا میں متنازع انسداد دہشت گردی پر مبنی قانون کو پارلیمان میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اب مساجد میں خطبات کو زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کے ماتحت اداروں کو بیرونی ممالک سے فراہم کی جانے والی مالی امداد کو روکنے کے لیے بھی سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ مساجد میں متعین بالخصوص غیر ملکی واعظ اور علماء کی کڑی نگرانی کی جائے گی، ان کے ناموں کو سرکاری طور پر درج کروایا جائے گا، حتیٰ کہ ملک میں دہشت گردی کے جرم میں قید کی سزا کاٹنے والوں کو رہائی کے بعد بھی تعاقب کا سامنا کرنا ہوگا۔ خدشہ ہے کہ اس قانون کے بعد اسلام مخالف عناصر مسلمانوں پر اپنے حملے بڑھا دیں گے۔ ناظرین گرامی، جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زوما نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سابق صدر جیکب زوما بدعنوانی کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات میں پیش نہیں ہوئے تھے، جس پر انہوں نے خود کو توہین عدالت کے التزام میں پولیس کے حوالے کیا۔ یاد رہے کہ انہیں گزشتہ ہفتے 15 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، کورونا وائرس وبا کی وجہ سے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں اگست کے اواخر تک ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم سوگا یوشی ہیدے نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کووڈ-19 کے خلاف جدوجہد کے دائرہ کار میں 22 اگست تک ہنگامی حالات نافذ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ فیصلہ حکومت سے منسلک کووڈ-19 مشیر وفد کے مشورے پر کیا گیا اور اس کا مقصد علاقے میں یومیہ کورونا کیسوں کی تعداد میں کمی کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردوگان نے کہا کہ مستقبل میں بھی حکومت کورونا کے خلاف عالمی صورتحال، اقتصادی پیش رفتوں اور دیگر عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے قوم کو ہر قسم کا تعاون فراہم کریں گے۔ انصاف و ترقی پارٹی کے چیئرمین صدر اردوگان نے پارٹی کے مرکزی دفتر میں پارٹی کے ذیلی صدور سے خطاب کیا تھا۔ صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں کورونا وبا کے خلاف اقدامات میں غفلت کے باوجود ترکی میں درست، مثبت، مؤثر صحت عامہ نظام قابل نافذ ہے۔ ناظرین، عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارتخانے کے حقوق کے علاقے گرین زون پر 3 میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ عراق حکومت سے منسلک سیکورٹی میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے جاری کی گئی تحریر بیان کے مطابق رات گئے گرین زون پر 3 میزائل پھینکے گئے۔ بیان کے مطابق حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عراق کے شہروں عنبر اور اربیل میں بھی امریکی فوجیوں کی بیسوں پر میزائل اور دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون طیارے کے ساتھ حملے کیے گئے تھے۔ دعوے کے مطابق حملے ایرانی حمایت کے حامل شیعہ عسکریت پسندوں نے کیے ہیں۔ اس طرح کے الزامات لگتے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ جہاں پر اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار.